السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہد خالد ایک نئی صبح کے آغاز کے ساتھ۔ ہمارے آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک نیا معاشی تصور پرائز کے پلیٹ فارم سے، ایک ایسا شو جس کے اندر ہم بات کریں گے ہمارا موجودہ بجٹ، اس کا جائزہ، اور اس کے علاوہ اسلامی اصولوں کے مطابق فائنینشیل سسٹمز جو کہ ہمارے مالی نظاموں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کانت خلیل اللہ، جو کہ 25 سال کا تجربہ رکھتے ہیں مختلف کمپنیز کے ساتھ فائنینشیل مینجمنٹ کا۔ یہ ہمارا یونیلیور پاکستان اور اسی کے ساتھ یوفون کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ڈفرینٹ نیشنل انٹرنیشنل اداروں سے ہے۔ کانت خلیل اللہ صاحب سے اس بجٹ کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ سر، آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں شو کے لیے، اور ہم پرائز کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ یہ انشاءاللہ ایک جدوجہد شروع کر رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگ بجٹ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو آپ کے مطابق جو ہمارا اس وقت موجودہ بجٹ ہے وہ کس طرح کا تھا، اور اس کے لیے عوامی فائدہ کچھ تھا اس میں یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو بجٹ ہمارا ابھی جو پریزنٹ ہوا ہے، ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ ہم اچھے موضوع پہ ہم بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو بجٹ ہے یہ تقریباً پچھلے کئی سالوں بلکہ مطلب دہائیوں سے پاکستان کے اندر جو ایک رگ سسٹم ہے اسی کا تسلسل ہے۔ یعنی وہ جو بجٹ ہے اس کے اندر کنٹینیوشن اسی کی ہے۔ تو اس میں جو بڑا مسئلہ بجٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہم ٹیکسیشن کا سسٹم ہے ہمارا، وہ ہم زیادہ تر اماؤنٹ اپنے غریبوں سے لے رہے ہیں سیلس ٹیکس کی صورت کے اندر۔ کیونکہ ٹیکس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ جن کے پاس ویلتھ ہو، جن کے پاس انکم ہو، ان سے ٹیکس لینا چاہیے۔ ٹیکس کے جو اچھے اصول ہیں، اور ٹیکسوں کے اندر تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ٹیکس کا جو میجورٹی پورشن ہے 50% سے زیادہ پورشن، وہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز سیلس ٹیکس کی صورت میں لوگوں سے لے رہے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے غریبوں کے لیے بہت مصیبت ہے، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے، جن کے بچوں کے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہیں، صاف پانی نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ ان سے آپ جب وہ چیز جا کے کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، ان سے آپ 18% ٹیکس لے لیتے ہیں۔ تو یہ خراب ترین ٹیکس سمجھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹیکس کے بارے میں ان کی بڑی سخت حدیثیں موجود ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ یہ کہ جو مارکیٹ ٹیکس ہے اس کی انہوں نے بڑی مخالفت کی ہے کہ بھائی ایسے ٹیکس کلیکٹ کرنے والے، ایسے ٹیکس امپوز کرنے والے سب کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور یہ اگر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ خراب ٹیکس ہے، کیونکہ اگر آپ اتنا زیادہ ٹیکس لیں گے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگوں کی جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے لوگ خرید نہیں پاتے جب آپ اتنا ہیوی ٹیکس لگاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرمز جو ہیں وہ پھر ان کی سیل کم ہوتی ہے، اور جب سیل کم ہوتی ہے تو پھر ان کی امپلائمنٹ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر الٹیمیٹلی پوری اکنامی نیچے چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ٹیکس کا اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک خراب ٹیکس یا بیڈ ٹیکس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق بیڈ ٹیکس کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکے تاکہ ہماری آڈینس سمجھ سکے اس حوالے سے۔ دیکھیں، اسلام نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہمارے یعنی ائمہ اربعہ ہیں، جو فقہا ہیں، ان کا ویو یہ تھا کہ جو اسلامی گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے، اور عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، وہ پیداواری زکوٰۃ ہے، پیداوار کے اوپر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیکسز کا جو نظام ایکسپلائٹیو ٹیکس جو ہیں وہ ظاہر ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس زمانے میں جو ہے جو روم اور ایران کے اندر جو ان کے بادشاہ تھے وہ 50% جو ہے فصلوں کا لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے آ کے جو ہے بڑا ایک لو ریٹ ویلتھ کے اوپر آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ 2.5% ہے، پیداوار کے اوپر 10% ہے، اور اگر لیبر یوز ہو رہی ہو، محنت یوز ہو رہی ہو، تو پھر وہ 5% ہے، جیسے آپ نصف اشر کہتے ہیں۔ تو ایک بڑا پروڈکٹیبل ٹیکس، لو ریٹ ٹیکس جو ہے وہ دیا، اور یہی اسلامی گورنمنٹ کا ٹیکس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اندر اپنے عاملوں کو، جو عاملین زکوٰۃ ہوا کرتے تھے، ان کو بھیجتے تھے کلیکٹ کرنے کے لیے، ان کو بتاتے تھے کس طرح کو کلیکٹ کرنا ہے، اور سب کے لیے وہ لازمی ہوا کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کچھ قبیلوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، ہم خود ہی خرچ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا اور کہا کہ بھائی یہ غریب کا حق ہے، اور کوئی بھی جو پہلے ایون بکری کا بچہ بھی دیا کرتا تھا وہ نہیں دے گا تو اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ بالکل۔ تو ایک لحاظ سے یہ اسلامی گورنمنٹ کا یہی ٹیکس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیکس جو بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں، جیسے آپ جو آج جیسے سیلس ٹیکس ہے، انکم ٹیکس میں آپ دیکھیے کہ مطلب آپ کمپنیز کے اوپر 50 اگر آپ ٹوٹل ٹیکس کریں گے تو بہت اونچا ریٹ جاتا ہے، سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس۔ تو یہ ٹیکسز سب ایکسپلائٹیو اوکے، ٹیکسز کے قسم ہیں نا، جن کو ختم ہونا چاہیے۔ نہ یہ ان کی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی یہ خراب ہیں، یہ ریگڈ ہیں، یہ فلاڈ ہیں، اور اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان ٹیکسز کی اجازت نہیں ہے،
کیونکہ اگر اتنی سخت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ربا کے اوپر اور انٹرسٹ پہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ ٹیکس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ ٹیکس کلیکٹرز کو کہا ہے کہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، وہ ایکسپلائٹیو ٹیکس کلیکٹر. اچھا. تو اس لحاظ سے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مارکیٹ بیس ٹیکس ہو نا، مارکیٹ کے اوپر جو مکس کہتے ہیں جیسے عربی میں. تو یہ جو سیلس ٹیکس ہے یہ مارکیٹ کا ٹیکس ہے کہ ہر سیل پہ آپ نے لگایا ہوا ہے، جو چیز بھی سیل ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کہتے ہیں 18% ہمارا ٹیکس ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم لوگ پہلے بھی اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک جو بینکاری کا نظام ہے یا وہ ایک پوری طرح سے سود میں جگڑا ہوا ہے. پھر جب ہم لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں کہ حکومت کی ادائیگی ہوں گی یا حکومت کے جو اخراجات ہیں، اس میں پاکستان کی حکومت کا ایک میجر خرچہ سود کی ادائیگی میں، صرف سود کی ادائیگی میں، جس کی کوئی فیزیبلٹی بھی نہیں بنتی اور جس سے ہمارا بجٹ میں ہمیں ہر سال بجٹ خسارہ بھی ایڈ ہوتا ہے. تو کیا یہ حقیقتاً بات ہے کہ ہم لوگ ایک بڑا حصہ سود کی ادائیگی میں ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشی نظام زیادہ برباد ہوتا ہے؟ ہاں نہیں دیکھیں، سود جو ہے وہ تو جو انٹرسٹ ڈیٹ سروسنگ یہ تو بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ پاکستان کے بجٹ کو دیکھیں تو جو 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ زیادہ تر ٹیکسز وہی جمع کر رہی ہوتی ہے، اس سے 60% حصہ جو ہے وہ صوبوں کو دینا ہوتا ہے، کیونکہ صوبوں کے پاس ہے ایجوکیشن، ہیلتھ، لا اینڈ آرڈر، یہ 3 بڑے کام جو ہے صوبوں کے پاس ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے بعد جو 40% بچتا ہے ٹیکس کا، وہ اس بات کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا کہ وہ سود ادا کر سکے، اس لیے کہ وہ سود کا جو اس وقت اس سال کا ہوگا تقریباً 8,000 بلین روپے، وہ اتنا بڑی رقم ہے کہ وہ تقریباً ریونیو کا 50% ہے. تو پہلا دن سے فیڈرل گورنمنٹ کا شروع ہوتا ہے، 60% اسے صوبوں کو دیا، 50% سود دیا، تو مائنس میں ان کا کام شروع ہوا. اور وہ ہر کام جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کو کوئی تنخواہیں دے رہے ہیں، کوئی پینشن دے رہے ہیں، کوئی بھی کام وہ کر رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن پہ کام خرچ کر رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ، سب کے لیے وہ قرضے لے رہے ہیں. اور اس قرضے سے جو ہے وہ ظاہر ہے بڑی مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ منی پرنٹ کرے تو آپ کو پتہ ہے اس سے مہنگائی ہو جائے گی، اس لیے کہ پروڈکشن نہیں بڑھ رہی، آپ سے پیسے چھاپے جا رہے پیسے ہیں. منی کوئی کسی کریشن چیز کر کی، رہے ہیں. ہاں کسی چیز کی بھی اگر زیادتی ہو تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ روپے چھاپ دیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک دم اس کی قیمت کم ہو گئی. تو یہی بالکل صورت اس وقت ہوتی ہے جب پرائیویٹ بینک جو ہے وہ لون دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لون کی صورت میں منی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نئی منی. یعنی نہیں، اگر انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو 1 بلین روپے دیے تو 1 بلین نئی منی کریٹ کی ہے. تو اس سے پھر مہنگائی ہوتی ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ میں نے جو آپ کو پہلے ہم نے بات کی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو ہم نے پہلے غریبوں کی مصیبت کی، اور اس کے بعد جب یہ مہنگائی ہوئی، کیونکہ جب مہنگائی ہوتی ہے انفلیشن، تو اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ کا نقصان ہوتا ہے. جو امیر ہوتے ہیں، جن کے پاس ایسیٹس ہیں، جن کے پاس فائنینشیل ایسیٹس ہیں یا ریئل اسٹیٹ ہیں، وہ تو خوش رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. لیکن غریب جو فکس انکم کے اندر ہیں ان کی مصیبت آ جاتی ہے. تو پہلے ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو ان کی ایک مصیبت ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ جو مہنگائی ہوئی لون کی صورت میں، تو یہ پھر غریبوں کے لیے ہم نے زندگی اجیرن کر دی. تو بالکل اس ٹھیک. لحاظ سے ہمارا پورا جو ٹیکس کا نظام ہے نا، یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور انفلیشن بھی ایک ٹیکس کی قسم ہوتی ہے. یہ ٹیکس اپروو نہیں ہوتا، مگر یہ جب روپے آپ چھاپتے ہیں، روپے کی مقدار بڑھتی ہے تو اس سے مہنگائی ہوتی ہے، آپ کی ریئل انکم کم ہو جاتی ہے. بالکل. سیلری اگر آپ کی جو ہے وہ 20% سے اس کی قیمت گر جائے تو آپ کم چیزیں خرید سکتے ہیں. بالکل تو دونوں طریقوں سے ہمارا جو ہے ہمارے غریبوں کے لیے ہم ایک مصیبت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. ہم لوگ انفلیشن کے جو عددی اشاریے یا ہمارا جو معاشی جائزہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پچھلے کئی سالوں سے ہماری اس وقت مہنگائی کم ترین سطح پہ ہے. لیکن جب ہم لوگ حقیقتاً دیکھتے ہیں، ابھی ایک مالیاتی ادارے کی رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی غربت کی سطح غربت سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو جب عددی اشاریے یہ شو کر رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہوئی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، تو اس کا بینیفٹ عام عوام کو کیوں نظر نہیں آتا، اور پھر بھی ہماری عام عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی، اس کی میجر وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، غربت پہ جو 40-45% گئی ہے، اس کی وجہ تو میں نے آپ کو بتائی نا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان اپنا 50-60% حصہ جو ہے وہ سود پہ خرچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جو غریبوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ پورے بجٹ کا 4%. یہ چیز جو ہے، اور اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں ہر آدمی کے اوپر، تو ایک غریب آدمی کو، جو تقریباً پاکستان میں 8 سے 10 کروڑ لوگ ہیں، تو ایک غریب آدمی پہ گورنمنٹ آف پاکستان 500 روپے پر منتھ خرچ کر رہی ہے. اتنی ناکافی رقم ہے جس سے کچھ نہیں بالکل. ہونا. تو ہماری پالیسی پوری رگڈ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں کیونکہ آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی. آپ نے اتنے ہیوی ٹیکس لگا دیے ہیں جو ہم نے کارپوریشنس کے اوپر، اور اتنے ہیوی ٹیکس ہیں سیلس ٹیکس کے اوپر، کیا ہماری معیشت بھی نہیں چل پا رہی ہے. تو اس سے غربت تو گریجولی بڑھ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی بات صحیح ہے کہ ابھی جو ہے وہ مہنگائی کی، یعنی انفلیشن یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہماری قیمتیں واپس آ گئی ہیں. اگر 3 سال پہلے فار ایگزامپل کوئی چیز 100 روپے کی تھی اور 25% مہنگائی تھی، 3 سالوں کے اندر وہ چیز 100 سے تقریباً وہ 300 روپے 200 روپے پہنچ جائے گی. تو آج یہ کہ وہ 200 روپے پہ کھڑی ہے،
اتنی तेज़ी से बढ़ नहीं रही, लेकिन ये कि वो कम तो नहीं हुई है। तो जिनके पास अगर इनकम नहीं है, जिनके पास सैलरीज़ कम है, तो उनका गुज़ारा तो नहीं हो सकता अनलेस कि वो चीज़ें कम हो। तो हमें क्या करना है, हमें जो काम है वो एक तो ये कि हमें पता है कि महंगाई किस वजह से हो रही है। इस वजह से हो रही है कि गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ रहे हैं, और लोन किस लिए लेने पड़ रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना है। और आपको ये हैरानी होगी कि ये जो है इंटरेस्ट हम समझते हैं कि शायद ये IMF और वर्ल्ड बैंक लेके जा रहा है, मगर 90% जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, जो सूद का खर्चा है, ये लोकल बैंकों को जाता है और उनके खातेदारों को जाता है। और जब उनके हर महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए जो है वो कर्ज़े लेती है, और सूद की सूरत में एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ से सूद की सूरत में वापस कर देती है। जब वो सूद जो है वो बैंकों के अकाउंट्स में जाता है, तो मनी का फैलाव बढ़ता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्फ्लेशन होता है जिससे महंगाई होती है। और जो वो कर्ज़ है गवर्नमेंट का, वो हमारी आने वाली औलाद दे रही होगी। तो हम एक ऐसी जनरेशन है कि खुद महंगाई सह रहे हैं, और अपनी आने वाली जनरेशन को जो है वो हम कर्ज़ों में मुब्तला कर रहे हैं। ठीक है। सर, जैसे कि आपने सोशल प्रोटेक्शन की बात की, या हमारे फ़ी कस हमारे ₹500 रखा गया है। मेरे ख़्याल में ये तो एक नाकाफ़ी रकम है, बल्कि इसमें आप नहीं, मेरे ख़्याल नाकाफ़ी नहीं, इंतहाई नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बनना बिल्कुल भाई। इसमें मेरे अगर आज अगर अगर आप एक जाके हम लोगों के पास, अक्सरियत के पास तो शहर में बैठे हुए गैस का बिल है, गैस की वो मीटर लगा हुआ बिल्कुल, होता है, वरना वरना अगर जाके गैस आप मार्केट में खरीदें, जो गरीब को खरीदना पड़ रहा बिल्कुल है वो हर काम वाली, 300 के तो करीब वो के एक सिलेंडर भरवाते हैं 1000 डेढ़ लाख रुपए से, चले और जाता है। वो 7-8 दिन चलता है। तो इस लिहाज से 500 रुपए तो आप मज़ाक है ये तो, ये मतलब ये तो कौम के मज़ाक है। साथ एक मज़ाक ही है, जिसमें जो कि सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे पाकिस्तान में रकम रखी गई है। उसमें मेरे ख़्याल में 2 से ढाई किलो चीनी, 4 से 6 किलो के करीब आटा हम लोग खरीद सकते हैं, और ये बिल्कुल एक कौम के साथ एक ऐसा मज़ाक है जो कई दहाइयों से चल रहा है। ये 500 रुपए मैं पर बंदा कह रहा हूँ, एक फैमिली को ज़ाहिर बिल्कुल, है वो 2 ढाई हज़ार 3,000 महीने के पड़ते हैं वो। लेकिन ये कि ये बात आपकी सही है कि उसमें फिर ये जो है बेसिक बिल्कुल, चीज़ें भी पूरी वो नहीं हो नहीं रही होती, होती। तो ये एक इसको और ये जो मैं आपको अहम बात बताना ये चाह रहा था कि गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का मेन काम यही होता है, जो समझा जाता है, अगर आप जो है वो समाजियात के उनका काम ये होता है कि वो अपने गरीबों को प्रोटेक्ट करें। और क्या कहते हैं, जब गरीबों को प्रोटेक्ट करते हैं या उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो उससे ना सिर्फ ये कि इकॉनमी भी चलती है, इसलिए कि जब गरीबों की बुनियादी ज़रूरत पूरी होंगी, वो चीज़ें खरीदेंगे, और जो खरीदेंगे तो जो बिज़नेस है वो चीज़ें बनाएँगे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। यानी एक गरीब जो इकोनॉमी एक घर की तरह नहीं होती कि आपने पैसे बचा लिए, बल्कि जो आप खरीदते हैं वो किसी की इनकम बनती है। तो जब 40% लोग पाकिस्तान में खरीद ही नहीं पा रहे, जब वो खरीदना शुरू करेंगे चीज़ों को, जब उनके पास इतनी कैपेसिटी होगी, तो सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये कितनी बढ़ जाएगी। तो एक लिहाज से जो हम गवर्नमेंट का जो बेसिक काम है जदीद मईशत के दौर में, वो नहीं हो रहा। फिर इस्लाम के लिहाज से भी जो है वो यही काम है गवर्नमेंट का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ को भेजा था एक जगह हाकिम बना के, तो आपने उनसे यही कहा था कि एक उनको हिदायत दी थी कि अमीरों से उनकी ज़कात लेना और गरीबों को तुम देना। तो यानी ये कि ये जो बेसिक काम है गवर्नमेंट का वो यही है, अगर वो ये बेसिक काम कर ले, गरीबों को की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर ले, तो आपकी ना सिर्फ मईशत बेहतर हो जाएगी, और जो आपके मुआशरे के अंदर बेशुमार जो माशरती मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, तो ज़ाहिर है वो बहुत सारी गड़बड़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारे जराइम कर रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर मेरा ख़्याल है कि आखिरत में जो हमसे सबसे अहम सवाल इन्हीं लोगों का पूछा जाएगा। हम बहुत छोटी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे होते बिल्कुल, हैं, लेकिन हमसे सबसे अहम सवाल आखिरत में यही होगा कि, मेरा ख़्याल यही होगा कि आपके हर, यानी समझिए कि हर तीसरे आदमी जो है एक मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहा है, गैर इंसानी ज़िंदगी, तो उसके लिए हम आपने क्या किया? तो यही सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो अगर हम किसी भी हवाले से देखें तो ये एक अहम तरीन मसला है, और गवर्नमेंट की इस पे तवज्जो जो है जो होनी चाहिए, जो उसका बेसिक वो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल। बिल्कुल। अगर हम लोग बजट का जायज़ा लें, 2022 में हमारे मुल्क में एक बड़ी फ़ज़ा बनी हुई थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। उसके बाद 23-24 का बजट आया। 2025 का बजट, अगर हम लोग इनको जब अददी इशारियों में बात करते हैं, तो ये तकरीबन वही बजट का तसलसल है। आपके मुताबिक ये जो नया बजट है, ये कोई नया विज़न पेश कर रहा है, या ये पुराने जो हमारे बजट्स दहाइयों से चलते आ रही हैं, उन्हीं का तसलसल है? ये तो मैंने शुरू में कहा कि तसलसल है बिल्कुल, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। तो शुरू में बात हुई ना कि कोई मेजर चेंज तो इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल, इसमें ये कि मामूली चेंजेज़ हैं, जैसे सैलरी पे 2.5% टैक्स कम हो गया है, छोटे-मोटे और चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इसको कोई जो बेसिक पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि 40% गुर्बत है, लोगों के पास खाने-पीने को चीज़ें नहीं हैं, मुसीबत की एक ज़िंदगी है, और इंडस्ट्री नहीं चल रही है आपकी, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, लोग बेचारे नौजवान घूम रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं। जॉब्स हैं तो जिस तरह की जॉब होनी चाहिए जिससे उनका गुजारा हो, वो नहीं है कि अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तभी तो लोग देखें पाकिस्तान के लोग कितने चाह रहे हैं नौजवान कि भाई बाहर चले जाएँ वो। तो एक लिहाज से जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ये इस बजट में ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कोई बिल्कुल सेम सिमिलर है, लेकिन इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। बिल्कुल, ठीक है।
اگر آپ اس شو کے اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہیں یا آپ کی طرف سے کوئی ایک اور بھی ہو اس پوری ڈسکشن کا. ہاں، نہیں میں جو ہم نے بات کی اسی کی ہم سمری مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو سسٹم ہے اس وقت، چاہے وہ گورننس کا سسٹم ہو چاہے فائنینشیل سسٹم ہو، وہ ریگڈ ہے. اس میں جو فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر ہم ٹیکسیشن کا سسٹم دیکھیں تو ہم غریبوں سے انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو ان کو مار رہے ہیں، انفلیشن کے تھرو ان کو مار رہے ہیں، اور پھر جو منی سسٹم ہے وہ منی اس طرح سے کریٹ کر رہا ہے جس سے بہت مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ دونوں مسائل ایسے ہیں، جب تک یہ مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کی جو ہے وہ نہ پاکستان سسٹینیبل ترقی کر سکتا ہے نہ لوگوں کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جو ہے وہ دو اسلامی اکنامکس کے جو ہے وہ دو بیسک اصول بتائیں. ایک زکوٰۃ کا نظام. زکوٰۃ وہ چیز ہے قرآن کے اندر کہ جو امیروں سے لازمی طور پہ گورنمنٹ کو لینی ہے اور اپنے غریبوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے. بنیادی ضروریات جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو پورا ایک سسٹم تھا جس سسٹم کے تھرو جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی تھی. تو اس لحاظ سے ایک زکوٰۃ کا نظام بتایا، اور قرآن میں ایک بھی دفعہ نہیں 40 دفعہ جو ہے میرا خیال ہے 40 دفعہ اس کے آس پاس جو ہے ہر جگہ جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. تو ہم دینی چیزوں پہ اور چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اتنی اہم چیز جس پہ اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پرائیویٹ چیز ہے. یہ بالکل ایک واحد یہ وہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو لینا چاہیے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی غربت دور کرنا. پھر قرآن میں جو دوسری بات ہے کہ آپ ربا کا خاتمہ کریں، سود کا خاتمہ کریں. تو سود کا خاتمہ جو ماڈرن فارم کا ربا ہے جس میں آپ جو ہے وہ کمرشل بینک منی کریٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم چیلنج نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہم قرضوں میں جاتے جا رہے ہیں. جتنی منی کریٹ ہو رہی ہے اتنے قرضے میں جا رہے ہیں. بالکل پچھلے 3 سالوں کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو میرے خیال ہے 45 بلین ٹریلین سے ان کا قرضہ 70 ٹریلین میں پہنچ چکا ہے، اور یہ سارا قرضہ جو بڑھا ہے یہ سود ادا کرنے کی وجہ سے بڑھا ہے. تو اس میں اسٹیٹ بینک کی جو ہماری پالیسیز ہیں اور جو سسٹم ہے، تو یہ دونوں سسٹم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح چیزیں بتائی ہیں. ہمارے پاس نسخہ کیمیا موجود ہے، مگر ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، مین اسٹریم میں بات نہیں کر پا رہے کہ یہ سلوشن ہے. اور پھر یہ تو خیر نمبرز کے اندر اور یہ تو مطلب اکنامک اس میں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں تو قرآن میں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو اگر یہ آپ غریبوں کا حق ادا کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو وہ تو اس کے اوپر ہیں. بالکل. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ میں جو ہمارا پیغام بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی بیسس پہ جو قرآن نے جو ہدایت دی ہے، زکوٰۃ کا نظام لازمی طور پہ نافذ کرنا چاہیے، اور یہ ٹیکسیشن کا ظالمانہ نظام ختم ہونا چاہیے، اور جو منی کا جو کریشن ہو رہی ہے جو انٹرسٹ بیس کے اوپر اس کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلی قسط اختتام کو پہنچتی ہے ایک جدید معاشی تصور کی. اس کے بعد ہم لوگ جن ٹاپکس پہ بات کریں گے اس میں زکوٰۃ کا نظام اور کس طرح ہم لوگ ایک منصفانہ معاشی نظام لا کر اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت چاہوں گا. محمد فہد خالد سائننگ آف. اللہ حافظ.